صحت عامہ، تعلیم، معیشت، سماجی استحکام اور قومی ترقی بڑا چیلنج۔ کشمیر نیوز چینل کے پروگرام قائد کا پاکستان ہماری پہچان پاکستان میں خوش آمدید۔ آج ہم ملتان میں سینئر ایڈوائزر ٹیکس با جناب حسن بلال شیخ صاحب کے ساتھ آپ کے آفس میں موجود ہیں اور اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک اللہ ٹھاک پاک کی رحمت ہے۔ سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف؟ ہے؟ میرا نام ہے جی حسن بلال شیخ، جی میں ملتان سے بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں اور بس مختصر تعارف یہی ہے۔ سر اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم کریں۔ میری جی پیدائش ادھر ملتان کی ہے، جی سن 93 کی۔ اس کے بعد اسکولنگ بھی ادھر ملتان سے ہی، پرائیویٹ اسکول سے۔ اس کے بعد میں نے آئی کام کیا، بی کام کیا پنجاب کالج سے، ایفیلیشن اس کی تھی باوجود ذکر یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد ہمارا بڑا پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ہے گیلانی لاء کالج جی BZU میں، وہاں سے میں نے LLB کیا جی، اور 2017 میں، اور وہیں سے پھر میں نے LLM کیا جی 2019 میں۔ ماشاء اللہ۔ اور اس سے یہ ہے کہ کام کے حوالے سے یہ ہے کہ میں ہم بعد میں آئیں گے سر۔ قائد کے پاکستان میں آپ کو آپ کی پہچان نظر آتی ہے؟ یہ آپ کا بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے اور بڑا دیکھیں جی، پہچان نظر آنا بظاہری یا نہ نظر آنا، اس کا تو جواب دینا مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی اینڈ کے اوپر کسی کے لیے بھی بڑا مشکل ہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اینڈ پہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی انڈیویجول کی پہچان اگر یہ بنائیں کہ واقعی یہ پاکستانی ہے اور کہیں پر جائیں تو ہمیں پاکستانی سمجھا جائے اور اس کے مطابق ہمیں عزت دی جائے، اور جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی قومیت کے کسی بھی بندے کا حق ہوتا ہے، وہ شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ اب ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سوری جی، ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے حوالے سے جی ایسے ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر دور میں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے مطابق بالکل ٹھیک ہوتی ہیں اور اس کے مطابق غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ ماضی کے دور کو دیکھا جائے تو اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں یا اپنے اساتذہ کو دیکھیں تو اس میں جو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ تب سنسیئرٹی زیادہ تھی اپنے کام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، میری والدہ پروفیسر تھیں، تو میں ان کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ جس طریقے سے مطلب جتنے محنت سے، خلوص دل سے اور نیت سے، جس طرح وہ اسٹوڈنٹس کی غیر موجودگی میں بھی اگر پیپر چیک کر رہی ہیں تو جو معاملہ جس طرح وہ کرتی تھی، آج کل مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس چیز کی قدر ایک کمی ہے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی اور ٹیچرز کے حوالے سے بھی۔ سر صحت تعلیم قوم کا بنیادی حق، پالیسی میکر بجٹ کے موقع پر صحت اور تعلیم کو اور قوم کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ ایک بیسک جو چیزیں ہماری یہ وہ ہیں جو ہمیں پاکستان کو باقی پوری دنیا سے الگ کرتی ہیں، کہ ہم پوری دنیا کی مثالیں لے لیں تو ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے جو باقی دنیا میں نہیں ہے۔ جی اس کے باوجود وہاں پر لوگ اور وہ کامیاب اس لیے ہیں کہ وہ صحت اور تعلیم، ان دو چیزوں کے اوپر ان کا سب سے بڑا فوکس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے نیگلیکٹ ہوتی آئی ہیں اور آج تک بھی ہوتی آ رہی ہیں، اور اب تو یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ امید ہے کہ شاید کبھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اپنے اینڈ کے اوپر پرسنلی اگر کوئی بندہ اپنی ان دو چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے تو وہ کچھ بہتر نکل جاتا ہے، ادروائز اوور آل کوئی نظام نظر نہیں آتا۔ پاکستان میں پرائیویٹ تعلیم کا راج رٹا سسٹم نئی نسل کا کیا مستقبل نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پرائیویٹ ادارے ہونا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بری بات ہے، اوکے ٹھیک ہے، لیکن اس تعلیمی ادارے کو بینک بنا دینا یا اس کو پیور کاروباری بنا دینا وہ کچھ غلط ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایک کا قصور نہیں، وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بندہ مطلب کما رہا ہے اس کی جیب کیا اجازت دیتی ہے کہ کسی کے بچے
گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہاں پر ہمیں جس طرح ابھی پچھلے سوال میں ڈسکس کیا کہ تعلیم کے اوپر اس طرح نہیں توجہ دی جاتی. جو پرائیویٹ میں نکل جاتے ہیں وہ ذرا اچھے نکل جاتے ہیں. ہاں اگر وہی تعلیمی نظام کو بہتر کر کے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کوئی نصاب سیم کر دیا جائے, کوئی چیزیں بہتر کر دی جائیں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید الٹیمیٹ جو ہمیں آؤٹ پٹ چاہیے. آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے تعلیم کو سزا, امتحان کو انتقام اور سوال کرنے والے ذہن کو دبایا جا رہا ہے. اس عمل میں ملوث لوگوں کو باہر نکال کر نظام تعلیم کو کیسے فعال بنایا جائے؟ دیکھیں اس عمل یہ جو لوگ پالیسی میکنگ کرتے ہیں جو ایسے جن کے پاس کچھ ایسے عہدے ہیں, یہ ان کو چاہیے کہ وہ کچھ سنسیئرٹی کے ساتھ ان چیزوں کو کچھ بہتر بنائیں تاکہ جو اس کے اندر لوپ ہولز ہیں وہ ختم ہو. ادروائز جو بندہ جس سسٹم میں جاتا ہے وہ بجائے سسٹم کو بہتر کرنے کے کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود اس سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں پر کتنے سال ہو گئے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں, میرے سے شاید ڈبل عمر کا پاکستان ہو گیا, لیکن ابھی تک وہ چیزیں ہمیں یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی بہتر ہو رہی ہے. ہمیں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں ہاں یار بہتر ہو چکی ہے. آپ کے خیال میں نظام تعلیم اور صحت کو کیسے فعال بنایا جائے؟ دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے ریٹ کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اگر وہ اس سنسیئرٹی کے ساتھ کہ عوام تک انہوں نے کوئی چیز ڈلیور کرنی ہے تو یہ ان کے اینڈ کے اوپر دیکھیں. یہ جب ایک ہائی لیول کے اوپر اس کی پالیسی میکنگ ہو اور گراؤنڈ لیول کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے, یہ اس حد میں یہ آپ کی طرف سر واپس آتے ہیں. پہلے ٹیکس اور پھر لا, رجحان کیسے پیدا ہوا سر؟ اچھا یہ میرے اوپر جی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ میری لیگیسی ہے 50 ایئرس کی. میرے دادا جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, شیخ اعجاز احمد نام تھا ان کا. وہ کچھ جو سینئر اور بڑے شروع کے ملتان کے جو ٹیکس کنسلٹنٹس تھے ان میں سے تھے. اس کے بعد میرے تایا جی شیخ احمد ندیم حسین, میرے والد صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محمد وسیم بلال, یہ بھی ٹیکس کی پریکٹس. تو مطلب میں نے آنکھ کھولی ہی آپ سمجھیں کہ اسی ماحول میں ہے. تو وہ لیکن کسی قسم کا پریشر نہیں تھا, یہ ایک بڑوں کو دیکھ کے جس طرح کا شوق تھا, ایک پیشن تھا کہ جس کو پھر پروفیشن بنایا. تو اگر ماضی کی بات کی جائے تو ماضی میں جب آپ نے اپنی پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ کے استاد محترم کون تھے؟ اچھا جی فارچونیٹلی انفارچونیٹلی کہ میرا یہ آفس کو باقاعدہ سنبھالنے سے پہلے میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور میرے تایا جی کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن وہ ہوتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک در بند کرتا ہے تو 100 دروازے کھولتا ہے. اس میں میں جہاں بھی میرا نام لیا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نام سے پہلے ان کا نام لینا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے باقاعدہ اس کرسی پہ بیٹھنے کا ادب, پین پکڑنے کا طریقہ, انگلی پکڑ کے سکھایا. ہمارے موسٹ سینئر ہیں آج کل پریزیڈنٹ ٹیکس بار کے یونس غازی صاحب, وہ استاد محترم ہیں جی میرے. اور انہوں نے مجھے مطلب جتنی محنت انہوں نے میرے اوپر کی ہے شاید وہ کسی کو بھی پکڑ کے اگر اسی آدھی محنت بھی کرتے تو وہ آپ کے ساتھ. عثمان عادل صاحب پہ بھی ان کا شفقت کا ہے. میں کہتا ہوں جی ان کی شفقت کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اس کام میں کامیاب ہو. رائٹ سر. کبھی باہر کی سیاست میں حصہ لیا؟ نہیں جی باہر کی سیاست میں نہیں. البتہ والد صاحب میرے پریزیڈنٹ بھی رہے, وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ملتان ٹیکس بار کی, ان کی کافی خدمات ہیں. لیکن میں نے آج تک کبھی اس طرف کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں؟ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوں جی. میں تو عام انتخابات کے موقع پر کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو جب پہلا ووٹ کاسٹ کیا تب تو اوبیسلی ہماری جو ایج ہے وہ پی ٹی آئی. تو ایک ووٹ میں نے کاسٹ کیا, وہ پی ٹی آئی کو کاسٹ کیا. لیکن یہ ہے کہ میں ایک بات یہ کرتا ہوتا ہوں کہ میں کسی نواز شریف کو, عمران خان کو, زرداری کو, ایکس وائی زی کسی کو پرسنلی نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ میں ان کو جانتا ہوں. مجھے یہ ہے کہ پرسنل اکاؤنٹیبلٹی اللہ کا فرمان ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران, خود کو ٹھیک کرنا چاہیے بجائے ہم ان کو الزام دیتے ہیں. سر آپ کی اعلیٰ خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے
कभी हुकूमती सतह पर कोई पेशकश हुई सरकारी अहदे की? नहीं जी, इस तरह का कोई वो था भी नहीं, जी। क्योंकि वो मेरे पास अल्फाज की कमी है, वोकैबुलरी थोड़ी कम है, मुझे वो आइडिया नहीं। वो अक्सर घोड़ों को लगाया जाता है कि वो सीधा देख के चलें। तो मैंने शुरू से ही बजाय इधर उधर को डामाडोल होने के, शुरू से अपना एम एक ये रखा कि मैंने एक अच्छा प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना है। Right. मैं अब्बा जी को देखता था, ताया जी को देखता था, तो इसलिए कभी किसी तरफ सोचा ही नहीं और तरफ। अगर माजी की बात की जाए आपके ताया जी की और वालिद मोहतरम की, अब आप इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, इस इदारे का काम क्या है और इस इदारे का ढांचा क्या है? अच्छा, इसका ये है कि जी शुरू से ही हमारा ऐसे है कि हम जो टैक्स की सर्विसेज हैं जी वो प्रोवाइड करते जी। हैं। उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन से लेके, रिटर्न फाइलिंग से लेके, आपकी लिटिगेशन तक, हाई कोर्ट तक, वो सारा कुछ मतलब देखते हैं। उसमें तमाम किस्म के हमारे टैक्सेस और बिजनेस की हमारी कंसल्टेंसी, टैक्स की कंसल्टेंसी। और क्या आप किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी हैं या टैक्स एडवाइजर? नहीं, मैं जी अपना पर्सनल प्राइवेट। आपके नज़दीक तमाम टैक्स कंसल्टेंट के चंद और बड़े मसाइल क्या हैं? चंद और बड़े मसाइल ये है कि जी कि आप देखें कि हम लोग एज मिडल मैन काम कर रहे होते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द क्लाइंट। जी हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ चीज़ को बेहतर रखते हुए गवर्नमेंट का जो जेब है वो भी पूरी की जाए, और क्लाइंट की असल में कंसल्टेंट रखने की उनकी सोच ये होती है कि टैक्स बचाना है ऐसी। तो हमें ये होता है कि गवर्नमेंट को भी टैक्स दिया जाए, जी क्लाइंट से टैक्स लेके भी दिया जाए और उसको मुतमईन भी रखा जाए। अच्छा, इसमें जो हमें जो चैलेंजेस होते हैं वो ये होते हैं कि क्लाइंट से सबसे पहले तो जो फी का, ऑब्वियस सी बात है कि ये सर्विसेज ऐसी होती हैं कि हर बंदा अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर रहा होता है। कुछ लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि हम देखें, अब ये हर किसी के पास क्लाइंट की एक साइकी होती है, वो जाके कहते हैं जी आप 5 रुपए ले रहे हैं, एक बंदा 3 रुपए ले रहा है। हालांकि सवाल ये बनता है कि अगर वो बंदा 3 रुपए ले रहा है तो फिर आप 5 रुपए वाले के पास क्या कर रहे हैं? एक ये चैलेंज आ गया। चले हम क्लाइंट को अकोमोडेट भी कर दें, वो भी सच्चा है। ये लोगों को एक एक्स्ट्रा बर्डन लगता है टैक्स देना और वकील को फीस देना, हम वो भी उनको अकोमोडेट कर दें, तब कि अगर हमें हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कुछ स्टाइपेंड मिलता हो, कोई हमें हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट हो कि हाँ ये लोग जो हमारे पास रजिस्टर्ड है और हुकूमत को ये फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ये फ़ायदा लेकर दे रहे हैं, कोई ऐसा हो कि आपके एंड से जितना टैक्स जमा होगा कोई अल्टीमेटली कोई उनकी कोई मतलब कोई उसका कोई रिवॉर्ड मिलता हो। एक्चुअली उससे कोई किसी का ना ऑफिस चलना या घर चलना है, लेकिन एक जो एक्साइटमेंट का लेवल अपने काम करने के साथ, एक जो मुझे लगता है कि जो दिल लगी है काम करने के साथ, कुछ लोग आते हैं उनको समझाया जाता है, वो जी 40 साल की उम्र में जाके वो इस कैपेसिटी पहुंचते हैं, तब तक वो उम्र गुजार चुके होते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या आज भी सीनियर कंसल्टेंट को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आजकल जो सीनियर कंसल्टेंट है उसको मुश्किलात का सामना, देखें मैं अगर नीचे से बैठ के ऊपर देखूंगा तो मुझे बड़ा बेहतरीन महसूस होगा कि यार ये तो बड़े पुरसकून बैठे हैं, ठीक है। शायद जो कोई अगर कोई बचता हुआ मेरे बाद कोई अगर मेरे नीचे बैठा होगा वो ऊपर देख के मुझे समझेगा। वो हर बंदे को हर लेवल के ऊपर अपने मसले मसाइल का पता होता है, तो मुझे ये लगता है कि ये मसले मसाइल तो हर लेवल के ऊपर कोई ना कोई चैलेंजेस जरूर होते हैं। टैक्स बार की क़यादत महमूद गाजी साहब की सरबराही में रवा दवा है, क्या बार की क़यादत टैक्स एडवाइजर, टैक्स कंसल्टेंट के मसाइल हल करने में रवा दवा है? देखें जी, वो मेरे सारे बड़े सीनियर्स हैं, मैंने उनको अपने अब्बा जी के साथ उठते बैठते देखा है, और वो बिल्कुल ऐसे हैं कि वो अपने एंड पे जो बार है, जो उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो उनके लोग हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ की ये फिर मैं रिपीट करता चलूँ कि अपने एंड से वो एजुकेशनल सेशंस भी रखते हैं। वो कभी कोई ना कोई फलाही काम करने जा रहे हैं तो अपने लोगों को साथ ले गए कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पता चले कि हम टैक्स बार को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। वो कोई डिनर उन्होंने कभी अरेंज कर लिया, कभी कोई सैर करने के लिए कोई अपना टूर अरेंज कर लिया।
تو وہ بالکل اپنے اینڈ پہ کام کرتے ہیں. اگر کوئی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کسی کنسلٹنٹ کی کوئی کو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جاتا ہے, وہ اپنے اینڈ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کیپیسٹی سے بڑھ کے سپورٹ کرتے ہیں. ٹیکس کا موجودہ حال, عام آدمی کی آزمائش, ہر ہفتے بار بار فیول کی مد میں اضافہ, کیسے روکا جائے؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ملک میں نا اصل میں ہم ان چیزوں کو, تو میں بتا دوں کیسے روکا جائے. آپ قرضے نہ لیں, آپ قرضوں کی جو سود کی قسط ہے وہ ادا کرنے کے لیے دوسری جگہ سے قرضہ لیتے ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ٹیلی ویژن پہ سارا دن سنتے ہیں. ہر بندہ اس کے بیک اینڈ پہ کیا مطلب ہے وہ آئیڈیا ہے یا نہیں ہے, لیکن ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بیسک جو لوگ ہمارے جو کچھ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں, اکانومی کے جو فیکٹرز ہیں اگر وہ پورے ہوں گے تو آٹومیٹکلی ہر چیز ہماری بہتر ہو جائے گی. جو بیسک چارج آپ کے خیال میں ٹیکس کہاں چوری ہو رہی ہے اور کس شعبے میں چوری ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ چیز کو باقاعدہ طور پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ کہاں چوری ہو رہی ہے اور کس شعبے میں چوری ہو رہی ہے, یہ تو خیر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا پوائنٹ آؤٹ کرنا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. لیکن ٹیکس یہ اگر آسان ہو جائے گا کہنا کہ ٹیکس کی چوری, ہر بندہ ٹیکس دینا چاہتا ہے, چوری ٹیکس کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. جو لوگ میرے پاس آتے ہیں, جتنی میری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے, کہ کوئی بھی ٹیکس چوری نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. لیکن جب وہ میرے سے سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس تو بھریں, اس کے بدلے میں ہمیں حکومت سے کیا ملے گا, یہاں پر بھی تھوڑا سا ہم لاجواب ہوتے ہیں. یہاں پر پھر جو ٹیکس کی ریشو ہے وہ بھی ذرا کم ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت جب ہم سے پہلے ہی زبردستی اتنا ٹیکس لے رہی ہے, ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر دوبارہ مزید ٹیکس جمع کرائیں. تو ٹیکس چوری نہیں ہو رہی, اصل میں سسٹمیٹک نہیں ہے چیزیں کچھ. پاکستان میں تمام ٹیکس ایڈوائزر ہوں یا ٹیکس کنسلٹنٹ کی خدمات پر سوالیہ نشان. نیٹ پر موجود ٹیکس پی آر کے تحفظات ایف بی آر کی طرف سے بار بار نوٹس جاری, کیسے روکا جائے؟ دیکھیں یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈل مین ہوتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ دونوں طرف کی چیزیں, جو اچھائیاں ان کو بھی بتائے اور برائیاں ان کو بھی بتائے. یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کسی بھی لیول کے اوپر جا کر بات کریں تو ایف بی آر کی یہاں پر زیادتی ہے. دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں ان کو آپ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ لوگ بجائے تنگ ہونے کے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس سرکل میں لے کر آئیں. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو اتنا مطلب شکنجے میں اس کو جکڑا جاتا ہے, اس کے زبردستی جبری اس کے اکاؤنٹ بند کر دیے جاتے ہیں. ایک نوٹس ایشو ہوتا ہے, نوٹس پہنچتا ہے, ایڈریس پہ نہیں پہنچتا. آن لائن ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ انہوں نے چلا دیا, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر کافی زیادہ بگز آتے ہیں. پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا, پھر آپ نے اپنے اینڈ سے ہر کسی کو اختیارات دے دیے کہ وہ بینک بلاک کرتے ہیں, پیسے نکال لیتے ہیں, پھر اس کی ہم اپیل کرتے ہیں, پھر اپیل چلتی رہتی ہے. پوائنٹ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ایف پی آر کو یہ چاہیے کہ بتائے اور ان کو اتنا موقع دے کہ جب تک کوئی ڈیسیژن نہ آ جائے تب تک کوئی اس طرح کی کاروائی نہ کی جائے, اور وہ کاروائی کرنے کے بعد پہلے بھی آپ کے تجربات کی روشنی میں ٹیکس نہ دینے والوں کو نیٹ پہ کیسے لایا جائے؟ دیکھیں یہ پوری مجھے لگتا ہے کہ نہ دینے والوں کو نیٹ پہ لانے کی بات یہی ہے کہ جو دے رہے ہیں ان کو آپ اتنا فیسیلیٹیٹ کریں. ایٹ لیسٹ ایئرپورٹ کے اوپر جو ٹیکس پیئر, جو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں, کمپیوٹر پر چل جاتے ہیں, ان کی لائن الگ بنا دیں. تو جو دوسری لائن والے جب دیکھیں گے کہ یار کہ ان کو تو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے کہ ان کی لائن ہی الگ ہے, ان کی گاڑی کی پارکنگ ہی زیادہ قریب ہے, تو کچھ چیزیں مطلب یہ میں وہ چیزیں لے رہا ہوں بڑی لیم سی ہیں. کچھ چیزیں ایسی کہ جو ہم کرنٹ ٹیکس پیئر کو فائدہ دیں گے تو وہ باقیوں کو گائیڈ کرے گا کہ آپ آئیں. جبری انہوں نے کافی چیزیں لگائیں کہ جس طرح فائلر اور نان فائلر ہے, وہ اب کسی کو ڈائریکٹ وہ کسی کو نوٹس نہیں سرو کرتے کہ آپ اپنے اینٹی ایشو کرائیں. انہوں نے فائلر نان فائلر کا چیک لگا دیا, اب الٹیمیٹلی بندے کو کہیں نہ کہیں جا کے پھنسنا پڑتا ہے. پہلے جو وہ 1000 روپیہ تھا اب وہ انہوں نے 25,000 کر دی. تو دیکھیں اس قسم کی جو ٹیکس کلیکشن ہے نا, اس سے مطلب جو نیٹ میں لوگ ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بعض لوگ کے شاید چھوڑتے جائیں گے, نئے لوگ آڈٹ کا ہو یا ریونیو کا ٹیکس کلیکشن شارٹ فال ذمہ دار کون؟ دیکھیں میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ ذمہ دار الٹیمیٹ, اگر ہم ایز اے لے مین بات کریں, ہم کہیں جی جو ٹیکس پیئر ہے وہ ذمہ دار ہے, جو ٹیکس کا وکیل ہے وہ ذمہ دار ہے, لیکن ایسے نہیں ہوتا. ہمیں پالیسیز اس طرح کی بنانی چاہیے, وہ اتنی فرینڈلی ہونی چاہیے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ
لوگ بہت ٹیکس دیتے ہیں کافی ہائی پرسنٹیج کے ساتھ. ان کی ایجوکیشن فری, ان کا میڈیکل فری, ان کے روڈز, ان کی چیزیں, مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو خرچہ ہم نے ٹیکس بچا کے کرنا ہے وہ خرچہ ہمیں حکومت کرنے ہی نہیں دے رہی. تو جو ہمارا ہوم ٹیک ہے وہ ہمارے لیے مطلب مور دین سفیشینٹ ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں. پھر ان کا سسٹم ایسا ہے کہ یونیورسٹی سے جب کوئی پاس آؤٹ ہو کے نکلا ہے, آپ ڈگری اوارڈ کرتے ہوئے کوئی ساتھ ہی ایک ایسا سیمینار رکھیں جس میں آپ ٹیکس کے بارے میں بتائیں کہ جی آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے, آپ نے تھوڑا تھوڑا. اب یہاں پر تو لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 6 لاکھ سے زیادہ ہماری انکم نہیں ہے, ہماری 6 لاکھ یا 6 لاکھ سے کم انکم ہے تو ہم نے ریٹرن نہیں بھرنی. اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ نے فائلر اور نان فائلر کا چیک لگا دیا کہ جو ریٹرن نہیں بھرے گا وہ نان فائلر ہو جائے گا. وہ بندہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, جب 6 لاکھ سے کم میں نے ریٹرن بھرنے کا مجاز ہی نہیں ہے تو پھر مجھے نان فائلر بھی کر دیا. دیکھیں یہ لیک آف اویئرنیس ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ادارے جو اتنے سخت رکھتے ہیں, حکومتی ادارے جو ہمارا ایف بی آر ہے, جو ہمارے باقی ریونیو کے ادارے ہیں, حکومتی لیول کے اوپر جو یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر ان چیزوں کو تھوڑا سا پاکستان جو ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہا ہے. ایف بی آر میں بھی ایک شعبہ ہے کارپوریٹ کا, ڈیجیٹل ہو رہا ہے, ہوا نہیں ہو رہا ہے. کمپیوٹر سسٹم موجود ہے, چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا. خامیاں کہاں پائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں خامیاں یہاں پائی جا رہی ہیں, پوری دنیا میں جو سافٹ ویئر نکارا ہو جاتا ہے وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے. پھر جس بندے کا جو کام ہے, میں آپ کو گائیڈ یہ کروں گا کہ آپ نے کیمرہ ٹھیک نہیں رکھا, آپ نے مائک ٹھیک نہیں لگایا, بجائے اس کے کہ میں اپنا کام ٹھیک کر لوں. مطلب جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں. جو کام کرنے والے جنہوں نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے وہاں پر وہ ٹیکنیکل لوگ نہیں بیٹھے. حالانکہ ہمارے کمپیوٹر کی فیلڈ میں اور یہ ہم اس فیلڈ میں تو اتنے زیادہ مطلب ایکسپرٹ لوگ ہیں کہ آپ ان کو دیں تو وہ آپ کو ایسا ایسا سسٹم بنا کے دیں. لیکن ہم لوگوں کی پھر وہی بات ہے کہ اس لیول کے اوپر جہاں پر چیزوں کی امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے وہاں پر ہمارے ڈرا بیکس کافی ہیں. دیکھنے میں آ رہا ہے چیف کمشنر سے لے کر نیچے تک کا طبقہ کرپشن میں ملوث پایا جا رہا ہے. یہ بات درست ہے کیا؟ دیکھیں جی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہم یہ کہیں کہ جی آپ کو وہ بندہ جس کا کوئی کام نہیں ہوا وہ کہے گا کہ جی افسر بڑا کرپٹ ہے, جس کا کام ہو گیا وہ کہے گا جی اس تو اچھا افسر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیک اینڈ کے اوپر اپنی بات کوئی بھی نہیں بتاتا کہ ہم نے کیا کہا, یہ کیا کیا, یہ کیسے کیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی کو بھی ہاں کرپشن ہے, ایسا میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ کرپشن نہیں ہے, لیکن ہمیں ایف بی آر کو کئی جگہوں پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے, اس وجہ سے ہو رہی ہے. آپ بالکل جو کلائنٹ کا اور ایف بی آر کے کسی افسر کا انٹریکشن ہے اس کو بند کر دیں گے, کرپشن ختم ہو جائے گی. آن لائن سسٹم ہے, آن لائن ریٹرن جاری ہے, آن لائن آپ ریفنڈ ڈال رہے ہیں, بینک اکاؤنٹ آپ نے دیا ہوا ہے, اسکین کر کے ڈاکیومنٹ دے رہے ہیں تو وہ آن لائن ہی آپ کو ریفنڈ آ جانا چاہیے. لیکن سر دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے بینکوں کی خدمات پر بھی سوالیہ نشان پایا جا رہا ہے. اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹس بلا وجہ بینکرز جو ہے کلوز کر رہی ہے. کیا یہ ہدایت ایف بی آر کی طرف سے آتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں اگر تو ایف بی آر کی کوئی ریکوری ہے کسی بندے کے خلاف اور تو ایف بی آر ہدایت بالکل کرتا ہے کہ جی وہ نوٹسز سرو کرتا ہے, ان کا ایک پورا پروسیجر ہے, وہ نوٹسز سرو کرتا ہے. اس کے بعد وہ بینک کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیں. قانون کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اس کے پاس پیسے پڑے ہیں اور اگر سرکار کے اس نے کو پیسے دینے تو وہ جبری آپ سے لے. یہ نوٹسز کلائنٹ کی طرف جاتے ہیں یا یہ کلائنٹ کو آن لائن ریسیو ہوتے ہیں جی, اور باقاعدہ. لیکن میری ساتھ اگر کوئی سننے والا سن رہا ہے تو سجیشن بھی ہے کہ آن لائن سسٹم کے ساتھ ہمارا بھی آن لائن سسٹم, ہمارے تو ملک میں سگنل ابھی تک پورے نہیں آتے, انٹرنیٹ کی ایکسیس ہر جگہ پر نہیں ہے, تو آن لائن سسٹم کے اوپر اتنا ریلائی نہ کریں. اس کی پراپر نوٹسز کی جو ہے وہ سروس ہونی چاہیے تاکہ ٹیکس پیئر, اب کئی ٹیکس پیئرز ہیں ان تک سروسز نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہوتے ہیں. اگر ایف بی آر کا مکمل ڈھانچہ سیاسی اور سفارشی اثرات مداخلت سے پاک اگر ہو جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی کی طرف ایف بی آر جا سکتا ہے؟ 100% جا سکتا ہے. جب پھر وہی بات ہے کہ ادارے کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے ایک باڈی بنا دی, ڈیزائن کر دی, ناؤ آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں کہ وہ کام کرے, اور اس کے اندر بھی جو افسران ہیں, جو ملازمین ہیں, ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور کوارٹرلی ہونی چاہیے, ہاف ایئرلی ہونی چاہیے, ایئرلی ہونی چاہیے, تاکہ اور اس میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہ ہو. تو فور شور یہ نئے مالی سال کے بجٹ کے موقع پر, وفاقی بجٹ کے موقع پر کچھ تحفظات سامنے آئے پالیسی میکرز کے حوالے سے.
नए माली साल के बजट की तारीखें तब्दील होती रहीं। 5 जून, 12 जून, फिर 15 जून को बजट पेश किया गया। ये तहफ़्फ़ुज़ात कैसे पेश आए और कहाँ पेश आए सर? देखिए जी, तहफ़्फ़ुज़ात कैसे और कहाँ पेश आना ये हर बजट में होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर बहुत वर्किंग होती है, फिर बजट पेश किया जाता है। फिर सारी बात है कि जो आपकी अपोजिशन का काम ही ये होता है कि अपोजिशन का काम ये नहीं होता कि वो हुकूमत की हर चीज़ को अपोज करे। उसका काम ये होता है कि वो जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट करे, और अगर उसको लगता है कि उनके साथ कोई ज्यादती कोई अगर हो रही है तो उसको पॉइंट आउट करके चेंज करवाया जाए। पॉलिसी मेकर के तहत एफआईआर ने बेतहाशा स्कीमें लॉन्च की। एक स्कीम आई ताजिल डॉट पॉलिसी, बुरी तरह नाकाम हुई। एक स्कीम आई है ट्रेडर्स के हवाले से 25,000 रुपये सालाना जमा करने में। आप क्या समझते हैं कि ये दुकानदारों पर बोझ डाला गया है, क्या ये स्कीम कामयाब होगी या नाकाम? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा उनको फैसिलिटेट करके उनको गाइड किया जाए तो शायद आज के दौर में जो महंगाई का दौर है, कोई भी दुकानदार आमतौर पे इस 25,000 से ज्यादा ही टैक्स जमा करवाएगा। उसकी वजह यह है कि हर चीज आपकी बड़ी डॉक्यूमेंटेड और कंप्यूटराइज कर दी गई है। आप कोई चीज एफपीआर से कंसील नहीं कर सकते। तो जब कोई चीज आप कंसील नहीं कर सकते, कानून में यहाँ तक बात है कि बैंक एफपीआर को बताने का बाउंड है कि ये पैसा जो बंदे के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो इसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं है। तो आप हर चीज एफबीआर की बड़ी ऑन रिकॉर्ड है। तो ये चीज मुसन्नत कर देना शायद कुछ लोगों को तंग, और जमा तो करवा देंगे लेकिन ये शायद कुछ लोगों को तंग करेगी, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा उनको फैसिलिटेट करें तो इससे ज्यादा पैसे। बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से रीढ़ की हड्डी रखती है। इसकी खिदमत पर भी सवालिया निशान पाया जा रहा है। इनकी खिदमत क्या है सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की? देखिए जी, ये एक बड़े लेवल के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी को, अच्छे बिजनेस को सपोर्ट करते हैं विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। इनकी सपोर्ट के बगैर बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन है। बात फिर वही है जी कि ये भी यहाँ पर भी हमारी तरह के लोग ही बैठे हुए हैं, और फिर उन्होंने कोई हुकूमत के खिलाफ जाके नहीं, वो उस पर्टिकुलर प्रीमिसेस के अंदर रहते हुए उन्होंने भी काम करना है। हमारी एज ए ले मैन या एज ए बिजनेस मैन हमें चाहिए ये होता है कि हमारी ऑब्वियस बात है कि हैंडसम इनकम हो, हमारे अखराजात कम हो, हमारे ऊपर टैक्सेस कम हो, और इस किस्म की चीज़ें। यही बातें हम लेके इस फॉरम के ऊपर जाते हैं। वो फॉरम भी सपोर्ट उस हद तक करता है या कर सकता है जिस हद तक वो कर सकता है। अल्टीमेटली जहाँ पर बात फिर वही गवर्नमेंट के ऊपर या कानून के ऊपर आ जाती तो वहाँ पर सबके हाथ बंधे हुए हैं और उसमें मुश्किल मुल्क में तवानाई बहरान, सनअती यूनिट तबाह, रियल एस्टेट को आजकल प्रमोट किया जा रहा है, वजूहत क्या है? देखें जी, ऐसे होता है कि ये जो तवानाई का बहरान या बाकी चीज़ें हैं ये आँख खुलती हमने, बल्कि अभी भी हम अपना यूपीएस लगा के बैठे हैं लाइट अभी भी मौजूद नहीं है। ये चीज़ प्रॉपर्टी को बूस्ट किया जा रहा है। असल में चक्कर ये है कि यहाँ पर अभी मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि हुकूमत शायद इस तरह सोचती है कि कभी किसी सेक्टर को बूम देना है, कभी किसी सेक्टर को बूम देना है, कभी किसी सेक्टर को बूम देना है। तो उस चक्कर के मुताबिक आजकल प्रॉपर्टी की बारी है तो शायद इस वजह से बूम है। अदरवाइज ये कुछ महीने पहले आप चले जाए तो उसका भी काफ़ी बिरादर। सर, बजट के मौके पर आवाम की नज़रें और मुलाजमीन की नज़रें बजट के मौके पर होती हैं, जहाँ अवाम और मुलाजमीन सबसे ज़्यादा तनख्वाह और टैक्स पे अदा करते हैं। आपके ख्याल में अवाम को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है और मुलाजमीन को? उसकी वजह ये है कि जी मजबूरी से शायद मुझे लगता है फ़ायदा उठाया जा रहा है कि एक मुलाजिम है, उसने मुलाजमत करनी है, उसके पास कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, कुछ सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। वो आपके सर्कल का, आपके चैप्टर का एक हिस्सा है, उसके ऊपर आप अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो चाहते या ना चाहते वो उसका हिस्सा बन जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान, ईरान और बांग्लादेश से आगे है। टैक्स कलेक्शन में कहाँ रकम खर्च हो रही है आजकल, जिसकी वजह से रेवेन्यू गिरता चला जा रहा है? लेकिन फिर वही बात यह है कि हम लोग बजाय पुरानी चीज़ों को ठीक करने के, हमें आज तक ये पढ़ाया जाता है कि जो हमारा आइन था उसके अंदर क्या गलतियां थी। आज तक मैंने किसी किताब में ये चैप्टर नहीं पढ़ा जो आइन में गलतियां थी वो इस तरीके से ठीक होंगी। ठीक हो गया जी। इसलिए हमें हर चीज़ का
یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ یہ کس طریقے سے اس چیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا یہ پیسہ کہاں پر جا رہا ہے، یہ ہمارا ایسا ہی ہے جی کہ ایک جگہ سے پکڑ کے دوسری جگہ دیا جا رہا ہے اور تیسری جگہ سے پکڑ کے پہلی جگہ پوری کی جا رہی ہے. سسٹم نہیں ہے. ملک کو جو ملک کے ذخائر ہیں، جو سورسز ہیں، ریسورسز ہیں، ان کو سم ہاؤ ضائع کیا جا رہا ہے. میں کوئی اتنا بڑا انٹلیکچوئل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی جو تھوڑی سی باتیں سن کے لوگوں میں اٹھ کے بیٹھ کے سوچ کے سمجھ کے محسوس ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مطابق اگر کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ چیزوں سیناریو بہت بہتر ہوگا. آپ کے خیال میں ملک میں سب سے بڑا معاشی بحران کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو الگ بات ہے. آپ یہ بات کسی سے پوچھیں گے تو کسی کے لیے یہ ہر بندے کے لیے مختلف ہی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے جیب کے اوپر. جس بندے کی جیب جتنی ہے، مجھے شاید اپنے سے آگے والے کا جو چیز ہے وہ بحران لگ رہی ہوگی، نیچے والے کا میں کہہ رہا ہوں گا یہ بڑا آسان ہے، جو پیچھے والا ہوگا اس کو میری کوئی چیز بحران جو میں افورڈ کر سک رہا ہوں. تو یہ ساری آپ کی کیپیسٹی کی گیم ہے. تو چیز ہے اوور آل ہر کسی کے لیے ہی، اور خاص طور پہ وہ طبقہ کہ جس کا سورس آف انکم لمیٹیڈ ہے، جیسے سیلریڈ پیپل ہے اور ٹیکسیشن کی ان کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہے، ان کے لیے ہی یہ چیزیں زیادہ مشکل ہیں. پاکستان کے معاشی مسائل ٹیکس کلیکشن یا بڑھتی ہوئی مہنگائی؟ دیکھیں یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ہی ایک حصہ ہے. اگر مہنگائی نہیں ہوگی، لوگ سکون سے اپنا کمائیں گے، سکون سے کاروبار کریں گے، ہر چیز ان کی ایکسیس میں ہوگی، تو وہ شاید اس طرف سوچیں کہ یار ہاں ہم نے ٹیکس دینا تو ٹیکس کی کلیکشن بھی مزید بہتر ہوگی، کیونکہ ہر چیز بڑے مقبول ریٹ پہ میسر ہوگی. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اپنی 3 وقت کی روٹی نہیں پوری کر سکتے، تو اس لیے ان کو ٹیکس کلیکشن بھی ایک اپنے اوپر مزید دباؤ لگ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے اس کو شروع میں کلب کیا وہ معاشی بحران. نئے مالی سال کا بجٹ جو پیش کیا گیا ہے، کیا IMF اس طرز عمل پر پیش کیا گیا ہے؟ سر کیا رائے آپ کی؟ دیکھیں اس کے اوپر رائے تو بندہ کوئی بھی دے یا کوئی بھی بات کر دے، لیکن وہ بھی ایسی بات ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری پالیسی میکنگ اور ہماری چیزیں، ہمارا بجٹ کافی ساری اس میں IMF کی شرائط شامل ہوتی ہیں اور جو کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر حکومتی لیول کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ان کے معاملات، ان کے کام، ان کی چیزیں جو شاید میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن وہ بھی ایسی بات ہے کہ ان کی روشنی میں یہ ایران امریکہ جنگ بندی کے تحت پاکستان مضبوط پوزیشن میں، کیا پاکستان کچھ فائدے حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا؟ دیکھیں فائدے، ان کی جنگ بند ہو گئی ہے، اسی میں پاکستان کا بڑا فائدہ ہے. اگر مزید ہم فائدے کی طرف، اور ویسی بات ہے کہ یہاں پر جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو ملکوں کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ اسلامک ملک ہے، ہم نے اس کو سپورٹ کیا نہیں کیا، دوسرا امریکہ ہے، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یہاں پر بڑے سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اور پھر آج کل جو دور ہے اس میں یہ جو جنگ ہے ویپن سے، اس کو ویسے نہیں ہونا چاہیے. اب تو اکانومی کی گیم ہے جی، ساری اکنامک وار ساری ہوتی ہیں، تو یہ جو جنگیں اس قسم کی ہیں ان کو بالکل روکنا چاہیے. قومی معیشت اور قومی ترقی کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کیا اٹھانے چاہیے؟ پالیسی میکرز ہوں، حکمراں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، ایک پیج پر آ کر فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ایک پیج پر آ کر اگر یہ فیصلے کر لیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. اس میں ہوتا ہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے کے نا اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنے پرسنل مفاد سے نکل کے نیشن وائڈ سوچیں گے اور ان کے عام جنرل پبلک کے لیے ہم پالیسی میکنگ کریں گے تو چیزیں قدرے بہتر ہوں گی. ملکی معیشت، ملکی ترقی اور قوم خوشحال کس طرح کی جائے؟ یہ اس طرح کی جائے کہ جب ان کو 2 وقت کی روٹی کی فکر سے نکالا جائے. جب تک کوئی بندہ 2 وقت کی روٹی کی فکر میں رہے گا، اور obvious سی بات ہے کہ آپ کا دماغ کہیں پروڈکٹیوٹی سے کہیں کام کر ہی نہیں سکتا. جب آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے والدین کے لیے دوائی کہاں سے لے کے جانی ہے، میں نے اپنے بیگم بچوں کے لیے روٹی کہاں سے لے کر جانی ہے، اگر ان کی کوئی اسکول کی فیس ہے وہ کہاں سے جمع کرنی ہے، وہ مطلب جو بیسک آپ کی نیسیسٹیز ہیں وہ اگر حکومتی لیول کے اوپر اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ وہ پوری ہو، پھر وہی چیز ہے اکانومی کے 4 فیکٹرز، پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن، ایکسچینج، ویلتھ کی، جب وہ چیز ٹھیک ہوگی تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، ادروائز یہ ناممکن ہے ٹھیک ہونا. اداروں میں خامیوں کے حوالے سے تمام چینلز پر بڑے بڑے آ کر
باتیں کرتے ہیں, ازالہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ بات وہی نہیں جی, پرسنل اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کوئی آتا نہیں ہے. میں آپ کو اگر آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ کا کیا نام ہے, تو بجائے آپ مجھے وہ جواب دینے کے آپ کہیں گے جی آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا نام ہے, تو یہاں پر چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بحث کی بجائے ہم ڈسکشن کے اوپر کام کریں. کسی کی کوئی چیز ٹھیک ہے اس کو ایڈ کریں, کہ کسی کی کوئی چیز غلط ہے وہ کسی کی بھی ہے اس کو نکالیں سیم پیج کے اوپر. جب آپ کا موٹیو ایک ہوگا, جب آپ کا ایم ایک ہوگا, آپ کا مشن ایک ہوگا, اور آپ لائلٹی کے ساتھ آپ جس ملک کو سرو کر رہے ہیں اس کی عوام کے بارے میں سوچیں گے, تو یہ مسئلے حل کرنا مجھے لگتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ کی نظر میں کیا پالیسی میکر ایف بی آر میں پالیسیوں کے حوالے سے خدمات انجام دے رہے ہیں صحیح؟ کس چیز کے حوالے سے پالیسی میکر ایف بی آر میں پالیسیاں جو مرتب کی جا رہی ہیں اس حوالے سے خدمات پیش کر رہے ہیں اچھی سے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بات جو گراؤنڈ لیول کے اوپر ہوتی ہے وہ آپ کو اوپر لیول تک نہیں جا رہی. اگر جائے تو معاملات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار مجھے اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے اگر کچھ ایسی چیزوں کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور غلط ہے, تو وہ لوگ جو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نیچے ہماری عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عوام اور کلائنٹ انصاف چاہتے ہیں, انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آتی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات التوا کا شکار ہیں؟ دیکھیں ہر جگہ پر ہی پریشانی ہے, ہر جگہ پر ہی رکاوٹ ہے. ایک قانون بنا دیا گیا ہے, اب اس قانون کے اوپر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر کوئی اس قانون کے اوپر امپلیمنٹ کر کے کوئی کسی سے کوئی ایکسٹرا فیور لے کے ہٹ جاتا ہے, چار بندوں میں بیٹھ کے وہ کہتا ہے اچھا یار میں نے تو ایسے ایسے کر دیا تھا, تو جو باقی تین بندے ہو جاتے ہیں نا وہ متنفر ہو جاتے ہیں کہ یار. ماضی سے لے کر موجودہ وقت تک جتنی بھی حکومتیں پاکستان پر مسلط ہوئی انہوں نے قانون سازی کی, پالیسیز مرتب کی, عمل درآمد نظر نہیں آتا. عمل درآمد کیسے کرائے؟ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ہر چیز موجود ہے, اس کی ایگزیکیوشن, اس کی پریکٹیکل ایکسرسائز موجود نہیں ہے. یہ پھر تبھی ہوگی جب آپ ہر کسی کو انڈیپینڈنٹ کریں گے. اب یہاں پر اگر آپ ایف بی آر کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں اور اگر اس کو کسی سیاسی جماعت کو کوئی یا کسی سیاسی بندے کو کوئی جواب دینا پڑتا ہے تو وہ اپنی اسکل سیو کرے گا بجائے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی. اس وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں. حکومت پنجاب کی خدمات سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں میں ادھر ادھر بات نہیں کرتا, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اپنی جو میری فیلڈ ہے اس کے حوالے سے. اس کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ کافی ساری چیزیں, کیونکہ میں ابھی اس وقت خود بھی ایک جنرل پبلک ہوں اور میں ریپرزینٹ بھی ان کو کر رہا ہوں, ان کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادتیاں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, جو کہ شاید ماضی میں ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوئی, تو ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. اگر آپ کے شہر ملتان کی بات کی جائے تو یہاں پر کرائم اور جرائم کی کیا صورت حال ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو جی ہر جگہ محفوظ رکھے کسی بھی قسم کی برائی سے, لیکن برا وقت کہیں بھی آ سکتا ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ ملتان پرٹیکولرلی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں ذرا کمپیریٹیولی کم ہے کہ ہم فریلی موو کر سکتے ہیں. باقی پھر جب کوئی معاشی بحران آتا ہے, کچھ چیزیں آتی ہیں, معاملات آتے ہیں, پھر ان امپلائمنٹ اتنی ہے تو لوگ کچھ جو اس چیز کے ہیبیچل نہیں ہوتے وہ بھی اس کام میں آتے ہیں, تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ میں تو ہمیشہ جی پور امید رہتا ہوں, بلکہ یہ میں نے لگایا ہوتا ہمیشہ. مجھے کچھ لوگ پوچھتے ہیں 14 اگست ہے, میں کہتا ہوں کہ 14 اگست کو تو پاکستان آزاد ہو گیا, تو جب میں آزاد ملک ہوں تو میں تو اس کو ہر وقت لگا کے پھروں گا, اور اس طرف لگایا نہیں ہوتا میں, بلکہ اس کی جو پروسیج ہے اس کا بڑا پراپر خیال کرتا ہوں, اور میں بڑا پر امید رہتا ہوں اور پر یقین رہتا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے بہتر کرنا ہے. ہم ہی چھوڑ کے باہر برین ڈرین ہوتی رہے گی تو پھر پاکستان بہتر نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کے سے آپ نے لون لیا کہ اتنا عرصہ رہے ہیں یہاں سے پڑھا کھایا پیا, تو اس کو سرو کرنا چاہیے. جنت نظیر کشمیر, کشمیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کشمیر کو جی میں ہمیشہ ہم سنتے تھے کہ جنت جنت کا ٹکڑا ہے, جنت ہے جنت ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی, اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ جنت دکھائی, اور واقعی کشمیر جنت ہے جی. کشمیر کے لوگ, وہاں کے نظارے, چیزیں, اصل میں شاید پہاڑ گرینری ہر جگہ پر موجود ہے. اسپیسیفکلی جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے کہ وہاں جا کے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کہیں اپنے صوبے سے بھی اتنا دور آئے ہیں, وہ اتنا پیار محبت دیتے ہیں, تو باقی وہ زمین کے اوپر جنت ہے. سر جموں کشمیر آزاد, جموں کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے,
आम इंतखाबात से कबल एक्शन कमेटी के मुतालबा सामने आए और रावला कोर्ट का सामिया पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। एक्शन कमेटी के मुतालबात ये है कि 12 सीटें पाकिस्तान से ख़त्म की जाएं, यह हमारा हक है। आप क्या समझते हैं कि एक्शन कमेटी के मुतालबात जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, हम तो वही चीज़, फिर मैं वो कह रहा हूँ कि हम उस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। जी, बैक एंड के ऊपर उनके साथ किस किस्म की निगोशिएशंस हैं, उनके साथ किस किस्म की डीलिंग है, उनके साथ किस किस्म के वादे हैं जो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो किन बुनियाद के ऊपर ये अपना मुतालबा करते हैं। मेरा ख्याल है कि जब तक वो चीज़ें तो खुल के सामने नहीं आएंगी तब तक इस बात का एग्जैक्टली और क्लियरली जवाब देना शायद मेरे लिए मुश्किल है। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 20 जुलाई 2026 को बागी जिना लाहौर में मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर्रहमान लोधी साहब और साबिक चेयरमैन FBI जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब मेहमान खसूसी हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम पेश करेंगे? देखें जी, आपने ये बताया कि लाहौर में हो रही है। मैं ये समझता हूँ, मुझे बड़ी खुशी थी जब आपका तारुफ हुआ और पता चला कि कश्मीर से, और चैनल का नाम भी ऐसा है, तो बिल्कुल जिस तरह वो हमें वेलकम करते हैं, हमें पंजाब को भी उनको वैसे वेलकम करना चाहिए। और पाकिस्तान, जब मैं कहते हैं हम लोग पाकिस्तान का नाम लेते हैं, तो पाकिस्तान का मतलब ये है कि पंजाब मेरे घर का एक कमरा है, सिंध मेरे घर का दूसरा कमरा है, KP के तीसरा कमरा है, कश्मीर चौथा कमरा है। तो ये हमारा घर ही है और इसको घर समझना चाहिए, और ये सब के लिए ऐसे होना चाहिए। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, तो बड़ी खुशी होती है। और आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।